جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے۔ کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، اے اطمینان والی جانو تم رب کی طرف آ جاؤ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں، تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔